SHO फिरोजाबाद के हवाले से बात करूंगा। जितने इसके दोस्तों को इन्होंने बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए, जितनों को बुलाया उनमें से 3 से बात हुई। इनको थ्रेट दिया गया कि हमारे पास ना आया जाए, ना प्रोटेस्ट में जाया जाए, और रजा के लिए, सुसाइड के लिए कुछ ऐसी वर्डिंग्स बताएं और उसके ऊपर साइन किया जाए कि ये सुसाइड डिक्लेयर करें। राइट, ये मैं आपको 3-4 दिन से बता रहा हूँ कि जिस दिन वजीर दाखिला है उस दिन भी मैंने बोला कि आपके वर्दी वाले जो है ना, उन बच्चों को यकीनन धमकी दे रहे हैं कि वो जो फर्स्ट क्लास के दोस्त हैं, भाई आप उनसे क्लू लो, उनकी वेरिफिकेशन करो, उनसे इन्वेस्टिगेट करो। मगर ये 100% हो गया कि 3 लोगों से मेरी बात हुई और तीनों ने एक ही बात की है कि जी हमें इन्होंने बोला इधर नजर नहीं आना, इनके घर के पास नजर नहीं आना, प्रोटेस्ट में नजर नहीं आना, इनसे बात नहीं करना, और सुसाइड के एलिमेंट्स बताओ कि ये सुसाइड के हवाले से दस्तखत करो। जिसमें से किसी ने इस बात को नहीं माना कि रजा नहीं कर सकता सुसाइड। तो उनको थ्रेट देके कि इधर नजर नहीं आना, उनके मोबाइल बंद करो, इनके नंबर नहीं उठाओ और इधर नहीं जाओ। तो सबसे पहले अदील साहब जो मेरे को इधर DVR दिखाया उन्होंने गेस्ट हाउस का, इधर निकाल के दिखाया, वो थाने में नहीं पड़ा था, वो उनके पास पड़ा हुआ है, डिक्की में पड़ा हुआ है, उनकी गाड़ी की, सिविक गाड़ी की, काली गाड़ी के डिक्की में पड़ा हुआ है। और उसमें से अपनी पसंद की वीडियोस निकाल के उन्होंने चलाना शुरू कर दी। ठीक है, उसका पता ही नहीं। हम मांग रहे हैं 10 दिन से, हमें आज दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, 2 दिन बाद दे रहे हैं, 3 दिन बाद दे रहे हैं, अभी तक हमें नहीं दी। आज 13 दिन हो गए हैं। गेस्ट हाउस की वीडियो हमने मांगी कि हमें 15 दिन की आप वीडियो दे दें या 8-10 दिन की दे दें, मुकम्मल अनएडिटेड अनइंटरप्टेड पूरी 15 दिन की नहीं दी उन्होंने, नहीं दी। तो आप बताएं, समीउल्लाह साहब से मैं भी गुजारिश करूंगा इनको भी इन्वेस्टिगेशन में लिया जाए, अदील SHO को भी लिया जाए, जुबैर साहब को भी लिया जाए, क्योंकि इन्होंने पूरा केस को जो है ना टेम्परिंग करके बिल्कुल क्या चीज खत्म करने की कोशिश की, या 7 दिन का डाटा खत्म करने की कोशिश की DVR से। DVR में 7 दिन का बैकअप होता है, ठीक है जी, या तो वो खत्म करने की कोशिश की, या किसी को स्पेस देने की कोशिश की इन्होंने कि कोई यहाँ से चला जाए, या किसी को एक्सपोज होने से बचाने की कोशिश की गई। तो अब जाके ये नई इन्वेस्टिगेशन टीम आ गई, ये सब आप लोगों के सामने। अच्छा, वो गेस्ट हाउस के बारे में बता दीजिएगा। गेस्ट हाउस के बारे में आपको पता है कि देखिए, गेस्ट हाउस के बारे में जब हमने बताया, बच्चे भागे, हमने शक का इजहार किया। ये शक को दूर करना किसका काम है? किसका काम है सर? पुलिस का काम है। पुलिस ने दूसरे दिन मुझे आके इधर बोल दिया कि जो SHO ने बोला फिरोजाबाद ने, नहीं वो क्लियर है जी, वो क्लियर है जी, वो क्लियर है जी। और आज अच्छा, और चौथे दिन उन्होंने बोला, 5वें दिन बोला हमने तो सील कर दिया। ये तो कल सील्ड हुआ है, ये तो कल सील्ड हुआ है, ये SHO फिरोजाबाद ने बोला, ये तो कल सील्ड हुआ है। तो किसको स्पेस दे रहे थे? किसको टाइम दिया आपने निकलने का? किसको टाइम दिया आपने यहाँ से भागने का? तो सारी इन्वेस्टिगेशन तो अब ये नए सिरे से होगी। किसको जाके वो पकड़ेंगे? किससे इन्वेस्टिगेट करेंगे? बोतलें आपको मिली वाटर बोर्ड की प्रॉपर्टी जी। जब हम सारी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ हम जा रहे थे तो हम वाटर बोर्ड की तरफ गए, उस जगह पे जंगल की तरफ गए, उनके वो आई थिंक कंपाउंड था, वो जो नीचे की भी झाड़ी आपने देखी। मेरे पास वीडियो भी, मैंने खुद भी बनाई मैंने वीडियो। तो सब अपना अपना देख रहे थे, तो मैंने देखा वहाँ पर जो है एसिड की ये बॉटल्स पड़ी हुई थी। वो 5 बोतलें थी जी, जो हमें 5 नजर आई, नीचे और क्या पड़ी हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। मगर वो उनको भी दिखाया तो उन्होंने बोला अभी मैं फॉरेंसिक करा रहा हूँ, तो वो अब हुई होगी, हो रही होगी। हमें उम्मीद है कि वो बोतलें ले ली गई होंगी वाकई में कब्जे के अंदर, और सिर्फ ये उस वक्त हुआ नहीं, हमें उम्मीद है। उसके अलावा जो मैंने कहा कि गेस्ट हाउस के अलावा वो वाटर बोर्ड की जगह जो बिल्कुल उसके पीछे लगती है, और वहाँ उन बोतलों का मिलना, और गेस्ट हाउस और जहाँ बॉडी मिली है वहाँ फिर भी कह सकते हैं कि पैदल चल के जाएं तो शायद 400 मीटर या 350 मीटर का रास्ता है। मगर जिस कंपाउंड के अंदर वो बोतलें मिली हैं जिस जगह पे, वहां से अगर आप बॉडी के पास चल के जाएं तो 100 मीटर का रास्ता है। वो जगह ज्यादा करीब है उससे, बहुत ज्यादा करीब है उससे। तो इसलिए वो पूरे एतराफ के अंदर जितनी भी मशकूक किस्म की जगहें हैं, इन सब की इन्वेस्टिगेशन होना, क्योंकि वो यूनी क्लब को पार करके नर्सरी की साइड पे मेन यूनिवर्सिटी रोड पे आया और वहां से वो गायब हुआ है। एक मेन, जिसको अब हम मेन फिलहाल कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड, जो साइड वे पे चल रही है, बट देखिए फजर के टाइम पे गायब भी किस जगह से हुआ है, गुंजान वीरान से नहीं हुआ। बॉडी वो पीछे नर्सरी वाली गली से मिली जहां पे आप कहते हैं लोगों का आना कम है, मगर जहां से वो उठा है वो मेन ट्रैफिक की रोड है, वहां से उठा के उसके साथ ये किया गया है। और फिर अब ये बताएं कि 12 घंटे कहां रखा गया उसे, वो क्या जगह थी, और फिर 12 घंटे वहां टॉर्चर करने के बाद, उसको जान से मारने के बाद यहां लाया गया,
تو اب تو ان کو وہ پورا سی سی ٹی وی فوٹیج، مجھے یہ بتا دیجئے کہ پچھلے 14 دن کے اندر جیو فینسنگ ہوئی نہیں ہوئی؟ ہمیں نہیں بتایا گیا. تو اس لیے وقت ذرا بھی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے نئی انویسٹیگیشن ٹیم کے پاس، اور ہم ان کو دوبارہ ریکویسٹ کریں گے. آپ کے لیے بہت بڑا میس کریٹ کر کے چلی گئی، کرمنل میس کریٹ کر کے چلی گئی ہے پچھلی انویسٹیگیشن ٹیم. فوری درستگی کیجئے، فوری درستگی کیجئے. ہمیں بہت اپریہنشنز ہیں، بہت انزائٹیز ہیں. یہ بتائیے گا کہ کچرے والا اسپاٹ کے پاس نظر آیا، بالکل ٹھیک ہے، اس کے CCTV آ گئی، بالکل اگر مرڈر وہاں کیا ہوگا یا لاش وہاں پر پھینکی ہوگی اس کے CCTV کا بالکل. گیسٹ ہاؤس اور اس کے جہاں پر آپ بتا رہے ہیں تو وہاں پر کیا فورینسک ٹیم جا کے اس سے ایویڈنس کلیکٹ کیے یا نہیں؟ وی ہیو نو آئیڈیا جی، ہمیں اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا کہ وہاں کا اور اس پورے اطراف کا کہاں کا فورینسک کیا. اور پھر بات سوال یہ بھی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ سندھ کی جو فورینسک ٹیم ہے اس کی صلاحیت کیا ہے. یہاں بلسٹک کی مشین پڑی ہوئی 3 سال سے بند. یہ اچھی اچھی وردیاں پہن کے جس پہ نیا نیا CSQ لکھا ہوگا، آپ کے خیال میں یہ کوالیفیکیشن ہوتی ہے فورینسک کی؟ پھر میں کہوں گا نا کہ میں جنرل اگر پسماندگی کی بات کرنے آ جاؤں تو پھر زیادہ سیاسی گفتگو ہو جائے گی. تو پھر مجھے اس کیس پہ رہنے دیجیے، پھر ہم باقی کیسز پہ بھی جائیں گے تو پھر ایک گفتگو ہوگی کہ جی آپ بیٹھ کے مگر یہاں پہ اگر آپ آئیں تو جس طریقے سے ابھی ایویڈنس رکھا گیا ڈیفینیٹلی کوئی فورینسک پروٹوکال تو نہیں ہے سندھ حکومت کا، ورنہ یہ چیزیں آپ لوگ جیبوں میں اور گاڑی کی ڈگی میں رکھ کے نہیں گھوم رہے ہوتے. ان کو سیلڈ کیا ہوتا، پہلے دن ان کا میمو بنایا ہوتا، ان کی فرد بنائی ہوتی ہے اور ان کو دے دیا ہوتا جو سلیب کے اندر دینا تھا. یہ چھچور پنا ہے کہ ادھر آپ میں دکھاتا ہوں کیا ہو رہا ہے کہ ہر ایک کو جو پوچھ رہا ہے کیا گیسٹ ہاؤس کی کہانی ہے، ایس او صاحب ڈگی کھول کے دکھا رہے ہیں. کوئی پوچھ رہا ہے یہاں پہ لڑکا کدھر گھوم رہا تھا، کس سے بات کر رہا تھا، SSC صاحب جیب سے گھڑی نکال کے دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو میرے پاس ہے خبر. چھچور پنا ہے یہ انتہا درجے کا. اور اگین میں کہوں گا یہ بھی لائٹ ورڈ ہے، کرمنل نیگلیجنس ہے یہ، یا میلافائڈ جان بوجھ کے کرمنل انٹینٹ کے ساتھ ہے. ان کو تفتیش کا حصہ بنایا جائے. دے ول ہیو ٹو کم اینڈ ایکسپلین دیم سیلز. یہ نہیں ہو سکتا اب یہ اتنا بڑا ملبہ آپ نے جیب میں رکھی تھی، چونکہ ڈاکٹر اسامہ نے کہہ دیا تھا گولی آگے سے لگی. سوسائڈ تو ڈاکٹر اسامہ نے بھی نہیں کہا تھا جب کہا تھا گولی آگے سے لگی، نہیں کہا تھا. تو اس لیے آپ نے DVR ڈگی میں رکھ لیا، اس لیے آپ نے جیو فینسنگ نہیں کرائی، اس لیے ہم یہ چیختے رہ گئے گیسٹ ہاؤس تھا، آپ نے وہاں پہ جا کے فورینسک نہیں کیا، سیل نہیں کیا. اس لیے آپ نے باقی اور کوئی پیش رفت نہیں کی، کوئی گرفتاری نہیں کی، کیونکہ گولی سامنے سے لگی تھی. آپ لوگوں کے کل کے کوئی بھی قانونی مسئلے ہوں گے کور کرنے آئیں گے یہی لوگ فورس میں ہیں. اور میں بتا دوں یہ جو آج SSP کل کہیں DIG ہوگا، پھر AIG ہوگا اور پھر شاید کہیں AIG لگ جائے. تو ایسے لوگ تو 20 سال اور برباد کریں گے سندھ پولیس کو. جی چاہیے آپ کو ایسے لوگ اس طرح کے مرڈر کیس کے اندر کہ دے ایون ڈیزرو ٹو بی ان سروس. دے شوڈ بی تھرون آؤٹ آف دا سروس اینڈ میڈ این ایگزامپل آف ناٹ اونلی دوز ہو کلڈ رضا بٹ جنہوں نے انویسٹیگیشن کا بیڑا غرق کیا ہے. دے شوڈ میک این ایگزامپل آؤٹ آف دیم ایز ویل. 4 سے 5 دن پہلے فائر مارا ہے جوہر تھانے نے، 30 بور کا فائر مارا ہے، اور جدھر کھول ملا ہے وہ اوپن پلیس کے اوپر ملا ہے جہاں وہ پہلے دن سے 30 سے 35 پولیس والوں کے ساتھ کھول ڈھونڈ رہے تھے. ٹھیک ہے جی، وہ بالکل اوپن کھول ملا ہے ان کو. اور 4 سے 5 دن پہلے جوہر تھانے نے، یہ وہاں کے لوگوں نے بتایا ہے، جو آج DSP صاحب کے SSP صاحب کے سامنے بتایا کہ 30 بور کا فائر مارا ہے، جوہر تھانے نے فائر مارا ہے ادھر. تو آخری کچھ چیزیں میں کنکلوڈ کروں گا. بار بار آپ لوگ پوچھتے ہیں، یہاں سے نکلنے کے بعد بھی آپ سوال کریں گے والدین سے ہم سے کہ آپ سے کو کس پہ شک ہے. جی مجھے نام نہیں پتا، میں خاکہ بتا دیتا ہوں. حد سے زیادہ بلا کا کانفیڈنس ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. حد سے زیادہ ایکسپیرینس ہے کرمنل ایکٹس کرنے کا. ساتھ میں ایکسپیرینس ہے، اتنی عقل ہے بایو میٹرکس کیسے مٹاتے ہیں. ساتھ میں ایکسپیرینس ہے آئیڈینٹی کیسے مٹاتے ہیں. ساتھ میں پتہ ہے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کیسے مٹاتے ہیں. ساتھ میں پتہ ہے کہ ڈے 1 سے پولیس کیسے مینج ہوتی ہے. ساتھ میں پتہ ہے کہ منسٹری کیسے ہلتی ہے. اس پروفائل کے لوگ کہاں پائے جاتے ہیں. اور شاید وہ ایسے بھی لوگ ہوں جس نے اس سے پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک اکٹھا کیا اور اس کا جو کرپٹو میں شاید خود کا بنا ہوا پیسہ تھا وہ خالی کر گیا. تو یہ پروفائل دے دی ہے میں نے آپ کو کہ یہ کچھ ہے ان کے پاس. اچھا جو پروفائل آپ بتا رہے ہیں تو والد صاحب سے اہل خانہ سے کبھی ڈسکس کیا کہ ایسی پروفائل کے لوگ میرے کانٹیکٹ میں ہیں یا یہ پروفائل ہم کل انویسٹیگیشن ٹیم کو دے کے آئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اہل خانہ سے ڈسکس کیا، انہوں نے خود یہ بتائی رضا بات. کو کیسے پتا ہوگا کہ اس پروفائل کے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ رضا کو کیسے پتا ہوگا اس پروفائل کے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں میر رضا نے کبھی آپ کو نہیں، رضا نے کبھی نہیں. یہ تو ہم پہلے دن سے بتا رہے ہیں، فائنینشیل ڈسکشن تو ہمارے ساتھ ہوئی نہیں. مگر حکم رضا اس کو پتا ہوگا کہ جب اس کو اگر پتا ہوگا اس قسم کے لوگ رضا کو یہ تو کم سے کم پتا تھا. میں تھوڑا سا کیونکہ والد ہیں ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں.
جو میسج ہے کہ صبح تک مجھے 3 کروڑ نہیں ملے، جو بھی ہے کہ آئی مے ناٹ بی ایبل ٹو لیو ٹمورو، اس اسٹیج پہ ایک اتنا پڑھا لکھا لڑکا جس کی سوشل میڈیا پہ اتنی بڑی پریزنس ہے، جس کے 4 برانچز پڑھ رہے ہیں، مگر اس کا عالم یہ کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے اس ظلم کو، جو جبر ہے، جو بلیک میل ہے، ٹویٹ نہیں کر پا رہا، وہ تھانے نہیں جا پا رہا. یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جہاں تھانہ جانا بے فضول ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف ٹویٹ کرنا بے فضول ہے. اتنی عقل ہے اس لڑکے میں، سیاڑا ہے، 26 سال کی عمر میں کروڑوں کا کاروبار چلا رہا ہے. اس کو نہیں پتا تھانہ کہاں پہ ہے. اس نے کتنے اپرووز لیے ہوں گے جگہ جگہ کام کرنے کے لیے. تھانے والے تو ہر جگہ چینج کرتے، کوئی نئی برانچ کھولی، کاٹ کھولی تو آئے ہوں گے. تو ایسا ہے کہ اس نے کبھی پولیس والوں سے بات نہیں کی ہوگی کبھی، بٹ اس کو یہ پتا تھا کہ جو لوگ ہیں تھانہ بھی کچھ نہیں کہے گا، ٹویٹ بھی کچھ نہیں کرے گی. اور نظر آ رہا ہے جو کنڈکٹ اس کے ساتھ کیا گیا ہے کہ وہ واقعی میں ایسے لوگ ہیں، اور جو آج تک ہو رہا ہے 15ویں دن بھی. بتا دیجیے آپ لوگ نامزدہ جو پوائنٹ ہے، اگر وہ پورے نہیں ہوتے، صرف افسران کا آپ نے نام لیا، اس کے خلاف کوئی ڈپارٹمنٹل انکوائری نہیں ہوتی، نیکسٹ اگلا اسٹیپ آپ کا کیا ہوگا؟ دوسرا ہی بتائے گا. وزیر داخلہ صاحب ملاقات کر کے گئے تھے، اس کے بعد کوئی کانٹیکٹ کیا انہوں نے کہ آپ لوگ سیٹسفائی ہے نہیں ہے، فردر کیا کریں؟ حکومت سطح پہ کسی نے کوئی دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کری کیا؟ رابطے کا بتائیے، آپ بتائیں. رابطہ تو وہ جس آئے تھے تو وہ یہی ٹیم کا بتانے آئے تھے، باقی اس کے علاوہ تو کوئی ان سے رابطہ نہیں. نہ سی ایم سے کوئی بات، نہ سی ایم نے کوئی اس کا افسوس کیا، نہ سندھ حکومت سے کوئی آیا. بس یہ جس دن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے اس کے فوراً بعد وہ آئے ہیں. ٹھیک ہے جی، اسپیشل میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے بعد، بس اسپیشل میڈیکل رپورٹ کے بعد. اور وہ بھی جوڈیشل کمیشن کی پیشکش لے کے آئے تھے. دیکھیے ہم ابھی بتا دیں کہ اس ٹیم کا ہم آگے کیا کریں گے، تو پھر یہ ٹیم ریلیکس ہو کے بیٹھ جائے گی کہ اچھا یہ ہو جائے گا تو چلو 2 ہفتے بعد یہ کر لیں. ہم تو آج سوال کر رہے ہیں کہ جو گل کھلا کے گئی انویسٹیگیشن ٹیم، اگر ان کو آپ نے ڈپارٹمنٹ انکوائری کا نشانہ نہیں بنایا، اگر آپ نے ان کو سسپینڈ نہیں کیا، اس وقت سروس سے نہیں ہٹایا اور ان کو آف ڈیوٹی نہیں کیا، اور اگر آپ نے ان کے خلاف کرمنل کم سے کم انویسٹیگیشن کریں، گلٹی آپ کو ملے نہ کریں، تحقیق تو کریں، شامل تفتیش تو کریں، مگر اگر یہ بھی نہیں کیا تو پھر آپ پیغام ہمیں یہی دے رہے ہیں کہ جو بھی ٹی وی کے اوپر آ کے مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں آپ سے اور بہانے کر کے نکل جاتے ہیں، وہ سب ایک لالی پاپ ہے جی. اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یار عادت ڈالی تو ہے سہنے کی، تو کیوں مچل رہے ہو اتنا؟ پرانی عادت ہے، سہ لو. اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے. ان کی پہلی اولاد ہے جی. مگر اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ.